جب ہم کسی بھی شخصیت کا نسب بیان کرتے ہیں تو یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حسب اور ایک نسب۔ ہم کہتے ہیں حسب و نسب کیا ہے؟ فلاں ہستی کا حسب و نسب یہ ہے۔ حسب الگ ہے، نسب الگ ہے۔ نسب کہتے ہیں باپ کے رشتے جو اوپر کی طرف جائیں، جو باپ کی طرف سے سلسلہ چلے وہ نسب کہلاتا ہے، اور جو اماں کی طرف سے سلسلہ چلے وہ حسب کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ والد گرامی کی طرف سے چلتا ہے وہ میرے نبی کا نسب ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ میرے نبی کا نسب ہے۔ اور جو رشتہ میرے پیغمبر کا اماں محترمہ سیدہ آمنہ کی طرف سے چلا وہ میرے پیغمبر کا حسب ہے۔ سیدہ آمنہ بنت وہب یہاں سے سلسلہ اوپر چلے تو یہ حسب ہے۔ تو وہ شخصیت بہت اعلیٰ سمجھی جاتی ہے جس کا نسب اچھا ہو، اور اس سے بھی اعلیٰ وہ سمجھی جاتی ہے جس کا حسب بھی اعلیٰ ہو، نسب بھی اعلیٰ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ حسب میں بھی اعلیٰ، نسب میں بھی اعلیٰ، تو آپ کی نسبتیں اعلیٰ ہیں۔ 4 نسبتیں ہوتی ہیں مرد کی، بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ امام حسین بیٹے ہیں، اب جب بیٹے ہیں تو ان کی نسبت باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ۔ باپ وہ جن کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس شہر کا دروازہ۔ تو حضرت حیدر کرار حضرت امام حسین کے والد گرامی ہیں، یہ اعلیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب ایک سے ایک بڑھ کے علم کی دنیا میں چمکتا نام حضرت علی کا، اور جرت و بہادری شجاعت میں چمکتا دمکتا نام حیدر کرار کا۔ تو حضرت امام حسین باپ کی طرف سے اعلیٰ نسب والے، اماں کی طرف سے آئیں تو اعلیٰ نسب والے، امّہ محترمہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ فاطمہ کی اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور یہ مائیں دونوں یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ بھی شان والی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ بھی شان والی۔ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو نزول کے کلمات سب سے پہلے میرے پیغمبر کے کانوں میں پڑے، آقا کے سینہ پہ اترے، لیکن نبی کی ذات کے بعد انسانیت میں سب سے پہلے قرآن کس کے کانوں میں آیا، قرآن پہ کون ایمان لایا، قرآن کس کے سینے پہ آیا، قرآن کی تائید تصدیق سب سے پہلے کس نے کی ہے، تو آپ بلا تردد کہہ دیں گے وہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو حضرت امام حسین اماں کی طرف سے بھی اعلیٰ، اور اماں کی اماں کی طرف سے بھی اعلیٰ، نانی بھی اعلیٰ، دادی بھی اعلیٰ۔ دادی وہ ہے جو حضرت حیدر کرار کی والدہ محترمہ جس وقت ان کا انتقال ہوا۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، دادی محترمہ کا نام بھی فاطمہ، والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ، یہ فاطمہ بنت محمد ہے، اور دادی فاطمہ بنت اسد ہے۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی لگتی تھی، آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ایک جملہ جاری ہے، ماتت امی، میری امی انتقال کر گئی، میری ماں وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کی تیاری کرو۔ جب قبر تیار ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں خود اترے جس قبر میں حضرت حیدر کرار کی اماں نے آنا ہے، اس قبر میں آقا خود اترے، زمین پہ لیٹے، قبر میں لیٹ کے، تاکہ کہیں پہ کوئی کنکر، کوئی روڑا، کوئی ذرہ بھر بھی اونچ نیچ نہ ہو، اور یہ کہتے جا رہے ہیں اس قبر میں میری امی آ رہی ہے۔ جس امی کو، جس خاتون کو پیغمبر اپنی امی قرار دے رہے ہیں وہ حضرت امام حسین کی دادی محترمہ ہے۔
حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، حسب و نسب دونوں میں اعلیٰ ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں لے کے ان کا نام طے کیا. آپ نے ان کا نام نامی خود رکھا ہے. حسین بڑا خوبصورت نام ہے، نام بھی نبی نے رکھا. پیغمبر علیہ السلام نے کان میں اذان بھی دی. کتنے عظیم ہیں کہ جن کے نانا صاحب شریعت ہیں، جن کے نانا پہ قرآن اترتا ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام آپ کو لے کے منبر پہ بیٹھتے ہیں. آقا علیہ السلام حالت نماز میں جن کی سواری بنتے ہیں. یہ سارے فضائل و مناقب جیسے امام حسن و حسین کو حاصل کسی اور کو حاصل نہیں، ماں سوا پیغمبر کی ایک اور بیٹی حضرت زینب، ان کی ایک بیٹی ہے حضرت امامہ بنت زینب. حضرت امامہ بھی پیغمبر کی نواسی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت امامہ کو بھی اپنی گود میں لے کے نماز پڑھی. امامہ بھی پیغمبر کی گود میں آئی. حضرت حسین بھی نبی کی گود میں آئے. حضرت حسن بھی پیغمبر کی گود میں آئے، نبی کے کندھوں پہ آئے. پیغمبر علیہ السلام جن کے بارے میں برسر منبر یہ اعلان فرمائیں، اللہم انی احبہما فاحب من احبہما. مولا میں اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہوں، آپ ہر اس شخص سے محبت فرمائیے، اسے اپنا محبوب بنا لیجئے جو ان شہزادوں سے محبت فرمائے. آپ عظیم ہیں عظمت حسن میں، عظمت نسب میں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے حانتای من الدنیا، اس دنیا کے پھولوں میں یہ میرے پھول ہیں. اب حسن و حسین پیغمبر علیہ السلام کے پھول ہیں، نبی کے پھول. اچھا بتائیے نبی کے پھول خوشبودار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی خوشبودار ہوں گے. ان میں جو خوشبو ہوگی، پھول نبی کے ہیں تو خوشبو بھی کس کی؟ نبی کی خوشبو ہوگی. ان کے جسم سے پیغمبر کی خوشبو آئے گی، ان کے اعمال سے پیغمبر کی خوشبو آئے گی، ان کے کردار سے پیغمبر کی خوشبو آئے گی، ان کے کلام سے پیغمبر کی خوشبو آئے گی، ان کی گفتار سے پیغمبر کی خوشبو آئے گی، ان کے بچپن سے نبی کی خوشبو، ان کے شباب جوانی سے نبی کی خوشبو، ان کے لڑکپن سے پیغمبر کی خوشبو، ان کے بڑھاپے سے پیغمبر کی خوشبو، ان کی حیات سے نبی کی خوشبو، ان کی شہادت سے بھی نبی کی خوشبو ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہیں، بیٹے ہونے کی حیثیت سے عظیم ہیں، بھائی ہونے کی حیثیت سے عظیم ہیں کہ آپ جن کے بھائی ہیں وہ حضرت امام حسن ہیں. حضرت ایک امام حسن مقام میں، مرتبہ میں، عظمت میں، شرافت میں بہت بلند ہے. حتیٰ کہ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، ذمہ داری سے دینے لگا ہوں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی عظمت بیان کی ہے، لیکن جب بھی بیان کی ہے دونوں کی اکٹھے بیان کی. دونوں کی تمام محدثین کرام نے جہاں بھی فضائل حسین کا تذکرہ کیا، جو روایت بھی پیش کی، وہاں حسن اور حسین دونوں اکٹھے ہیں. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں اکٹھے ہیں. ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین دونوں یہ جنت کے یہ دونوں پھول ہیں. پیغمبر فرماتے اللہم انی احبہما واحب من احبہما، دونوں کی محبت کا تذکرہ ہے. لیکن امام حسن بعض مقام پہ ایسے ہیں جہاں صرف پیغمبر کی زبان پہ انہی کا تذکرہ آیا، صرف انہی کا، ان کا تذکرہ لے کے ہی نبی نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا وہ سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیم، اللہ پاک میرے اس بیٹا کے ذریعہ امت کی دو بڑی بڑی جماعتوں میں صلح کرائیں گے. تو حضرت امام حسن عظمت میں بہت بلند، تو امام حسین عظیم ہیں بھائی ہونے کی حیثیت سے کہ ان کے بھائی حضرت امام حسن ہیں، ان کی بہن سیدہ زینب ہیں، پورے واقعے کربلا کی راویہ ہیں. جرت، شجاعت، بہادری، خطابت، فصاحت، بلاغت، حیات، شرم، پاک دامنی، تطہیر، نظافت، ایک ایک شے میں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں. تو میرا حسین عظیم ہے کیونکہ